الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ایک مومن کے لیے تین باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جب تک مومن تین باتوں کو نہیں مانتا اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، یہ پہلا عقیدہ ہے، یہ پہلا ایمان۔ اب دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی اور رسول جاننا، یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان تینوں کو مانتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ جب وہ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی جب نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ایک خدا ساری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے کئی خداؤں کی ضرورت ہے، ایک خدا اس کو چلا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو ہم میں سے ہیں، اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں میں بھیجتا، یا اپنے قبیلوں میں جو سردار ہیں، ہمارے قبیلوں کے جو بڑے عہدے والے ہیں، انہیں نبی بناتا۔ آپ تو ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ کو اللہ کیسے نبی بنائے گا؟ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ ہر چیز کو عقل سے سوچتے تھے، ہر چیز کو عقل سے جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب انسان کسی چیز کو ایمان کے باب میں جب وہ عقل سے جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عقل سے اللہ کو جاننا چاہا، وہ انکار کر دیے، گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ حضور کی رسالت کو ماننا تھا، انہوں نے اپنی سمجھ، اپنی عقل سے حضور کی رسالت کو ماننا چاہا، وہ ان کی عقل اس بات کو گواہی نہ دے سکی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اب آخرت کا ایمان تھا۔ جب حضور نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہ زندگی کیا ہے کہ موت کے بعد تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر تم نے جو کچھ کیا اس کا حساب لے گا، تمہاری ایک ایک بات کا حساب لے گا۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی ہوگا، گناہ کیے
اس کا ہی حساب بھی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے، تم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ رب تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہارے ہر عمل کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک لمحے کو سب کے سامنے بیان کرے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد قیامت کب قائم ہوگی معلوم نہیں، کتنے سالوں کے بعد آئے گی معلوم نہیں، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ سے انسان کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی انتقال ہوئے ہزاروں سالوں کے بعد، پھر اس میں زندگی کیسے آ سکتی ہے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، آخرت پر ایمان لانے سے بھی وہ لوگ انکار کر دیے۔ جب انہوں نے اس کو انکار کر دیا تو وہ کافر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اور جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے اور اس کی زندگی عبادتوں کی پابندی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا دل میں کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اسے اس بات کا یقین اگر ہو جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرا حساب اللہ لے گا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، اگر یہ بات اس کے دل میں اتر گئی تو وہ جو بھی کام ہے کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر اس کام کو میں کر لوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ وہ سوچے گا کہ اگر یہاں میں یہ گناہ اگر کر لوں، اللہ اگر حساب لے گا تو اس وقت میں میرا کیا حال ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی ایسے جینی چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے ایسے زندہ رہنا ہے جیسے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جس راستے پر چلنے کا حکم رسول نے ہمیں دیا اور جو راستہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بندہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے مغفرت مانگے گا، روئے گا، گر گڑائے گا اور اسی راستے پر چلے گا کہ جس راستے پر چلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آخرت پر یقین مضبوط ہو جائے۔ آخرت پر اگر یقین مضبوط ہو جائے تو وہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ اگر کرے، اگر خیال بھی آ جائے تو سب سے پہلے اسے یہ خیال آئے گا کہ مجھے مرنے کے بعد پھر اٹھنا بھی تو ہے، میری ایک اور زندگی بھی تو ہے، اس زندگی میں میں یہ گناہوں کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا، اس گناہ کی سزا جب مجھے دی جائے گی تو میرا جسم یہ سزا کیسے برداشت کر سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر جس بندے کو جو زبان سے بندہ کہے کہ آخرت پر میں ایمان لاتا ہوں، قیامت پر ایمان لاتا ہوں، زبان سے تو کہے لیکن دل میں اگر اس کا یقین نہیں ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ بس اپنی زندگی گناہوں میں لگاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ بالکل گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا، میرے اس عمل سے رسول ناراض ہوگے، اس سے میری آخرت برباد ہوگی، اس سے میری خبر برباد ہوگی، مجھے جہنم کے عذابات ہوں گے، مجھے خبر کے عذابات ہوں گے۔ وہ بندہ یہ ساری باتیں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ آخرت کا یقین اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اگر آخرت پر وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ آخرت ہے، قیامت ہے، لیکن یقین دل میں نہیں رہتا۔ یقین اگر آخرت کا دل میں آ گیا تو سمجھ جائے وہ بندہ کبھی کسی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر کبھی بھول سے گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اگر کبھی بھول سے اسے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گر گڑاتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ آخرت پر ایمان لانے والے بندے کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ آخرت کیا ہے؟ آخرت کی جو شروعات ہے وہ قیامت کے دن سے ہوتی ہے۔ آخرت کا مطلب قیامت ہے۔ قیامت یہ بندے کے حساب کا دن ہے، قیامت یہ فیصلے کا دن ہے، قیامت یہ اللہ اس دن اپنے اجلال، اپنے عدالت پر تخت
تخت عدالت پر اللہ تبارک و تعالی جلوہ گر ہوگا اور ہر بندے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا۔ یہ فیصلے کا دن، یہ کس طرح سے قیامت آئے گی؟ قیامت کا آنا کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، قیامت کیسے آتی ہے، قیامت کے دن کیا حالات پیش آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی تو کوئی اس دن کو دیکھ کر جھٹلائے گا نہیں۔ قیامت آنے سے پہلے تو کافر بھی جھٹلائیں گے، قیامت کو نہیں ماننے والے وہ کہیں گے کہ قیامت ایسا کچھ نہیں ہے، بس انسان مر گیا، وہ مٹ گیا، مٹی میں مل گیا، اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اب اس کے بعد دوبارہ حساب دینا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے۔ وہ تو قیامت سے پہلے کافر انکار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس دن میں قیامت قائم کروں گا، اس دن قیامت کے دن کو دیکھ کر کوئی قیامت کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی قیامت کا دن دیکھ کر انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ کیسی ہوگی؟ ہر چیز کو، وہ جو قیامت جس دن آئے گی وہ ساری کائنات کو الٹ کر رکھ دے گی، ساری کائنات کو قیامت الٹ دے گی، اور ایسا سخت ترین زلزلہ زمین میں آئے گا، ساری زمین کانپنے لگ جائے گی، زمین لرزنے لگ جائے گی، سخت ترین بھوچال زمین میں آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہے، جب قیامت آئے گی تو یہ ہوگا۔ اور زمین کا حال تو یہ کہ زمین پوری سختی سے وہ نیچے سے ہلنے لگ جائے گی۔ اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ پہاڑ جتنے روئے زمین کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ جس طرح سے کنکر ہے وہ کنکر کی طرح ریزہ ریزہ وہ ہو جائیں گے، آٹے کی طرح ہو جائے۔ پہاڑ سارے آٹے کی طرح ہو کر جس طرح آٹے کو ہوا میں اڑائیں تو آٹا جس طرح ہوا میں اڑتا ہے، اسی طرح پہاڑ آٹے کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگ جائیں گے۔ اور سورج کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، جس طرح ہم کسی کاغذ کو لپیٹتے ہیں اس طرح اللہ سورج کو لپیٹ دے گا۔ جتنے آسمان میں ستارے ہیں سارے ستارے بکھیر دیے جائیں گے۔ ستارے آج بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا یہ سارے ستارے بکھر جائیں گے۔ اور پہاڑ قیامت کا جب دن آئے گا پہاڑ زمین پر چلنے لگ جائیں گے، جیسے انسان چلتا ہے پہاڑ چلنے لگ جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن یہ بڑا ہیبت ناک دن ہوگا، یہ قیامت کا دن بہت ہی خوفناک دن ہوگا۔ اور آسمان کو اللہ حکم دے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کا جب دن آئے گا تو آسمان پھٹ جائیں گے، اور جتنے ستارے ہیں ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے۔ ستارے جو ہے وہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، تو سوچے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر جب وہ زمین پر گریں گے تو کیا حال ہوگا، جب آسمان پھٹ جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ سمندر جتنے زمین کے سمندر ہے سارے زمین کے سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سمندروں کو پھوڑ دیا جائے گا، سارے سمندر پھٹیں گے۔ اور جتنی خبریں ہیں، خبریں جتنی بھی پرانی ہوں، ہر انسان جس دن سے وہ پیدا ہوا زمین پر، وہ انسان قیامت تک جتنے مرے ہیں خبروں میں ہیں، وہ ساری خبریں پھٹ جائیں گی اور سارے مردے خبروں سے زندہ ہو کر باہر آئیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں کہے گا کہ اے لوگوں بتاؤ، جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، دیکھو یہی وہ دن ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، یہ وہ دن ہے میں نے اپنے کلام میں کہا تھا، اپنے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ یہ دن آئے گا، تمہارا حساب ہوگا، تم اس کے لیے تیار ہو، مگر تم نے اس دن کو بھلا دیا، تم اس دن پر یقین نہیں لائے۔ دیکھو یہ وہی دن ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اللہ نے سورہ زلزال میں قیامت کا تفصیلی ذکر فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
جب زمین پوری سختی سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ باہر نکال کر پھینکے گی. زمین کے اندر جتنا بوجھ ہے، جتنے مردے دفن ہیں، وہ سارے اندر کے مردوں کو زمین نکال کر باہر پھینکے گی. اس حالت کو دیکھ کر انسان کہے گا ما لہا، اے زمین تجھے کیا ہوا ہے؟ تو زمین کہے گی کہ اے بندے، یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں تیرے رب نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. اس روز زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی کہ اس کی پیٹھ پر کس نے کیا کیا. زمین بیان کرے گی کہ اس کی پیٹھ پر کس بندے نے کیا کیا. کس نے نیکی کی زمین اس کو بیان کرے گی، کس نے برائی کی زمین اس کو بیان کرے گی. اس کے اوپر کس نے کیا کیا زمین خود اللہ کے سامنے بولے گی. اللہ تبارک و تعالی اور زمین سے پوچھا جائے گا کہ اے زمین تو ایسے کیوں بول رہی ہے؟ وہ کہے گی کہ اے بندے، آج تیرے رب نے حکم دیا ہے، تیرے رب نے کہا ہے کہ اے زمین بتا کس نے تیرے اوپر کیا کیا کیا، آج اس کو بیان کر. تو اللہ کے حکم پر میں بیان کر رہی ہوں. یہ قیامت کا دن ہے، کتنا ہیبت ناک دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن لوگ ایک ایک جماعت ہو کر چلیں گے، جماعت کی شکل میں لوگ اللہ کی بارگاہ میں خبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف میدان محشر میں چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آؤ، تم سب آؤ، آج تم نے جو کچھ کیا تمہیں دکھایا جائے گا. اللہ ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے دکھائے گا، انہیں دکھائے گا دیکھو تم نے کیا کیا، اپنی زندگی میں کیا کیا، اپنی جوانی میں کیا کیا، اپنے بچپن میں کیا کیا، اپنے بڑھاپے میں تم نے کیا کیا. سب کچھ لکھ کر ہوگا، وہ لا کر سامنے بتایا جائے گا. جب کوئی انکار کرے گا کہ مولا میں نے یہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں اس کے جو فرشتے لکھنے والے ہیں ان سے کہے گا تم نے یہ لکھا، یہ انکار کر رہا ہے. تو فرشتے گواہی دیں گے کہ مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے. جب وہ فرشتوں کی گواہی سنے گا تو حیرت زدہ رہ جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ زمین بتا یہ کس جگہ کیا کیا اس نے گناہ کیا. تو زمین بولنے لگے گی کہ مولا فلاں دن فلاں وقت اس نے اس جگہ پر یہ گناہ کیا. جب یہ تین گواہ ہو جائیں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، اس کے اعمال نامہ گواہ ہوگا، زمین گواہ ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ کو مہر لگا دے گا. وہ انکار کرتا رہے گا، انکار کرتا رہے گا، کہے گا کہ مولا نہیں، یہ میں نے نہیں کیا. زمین کی گواہی کو بھی انکار کرے گا، فرشتوں کی گواہی کو بھی انکار کرے گا. نامہ اعمال جو کتاب ہوگی، جو لکھا ہوگا، اس کا بھی انکار کرے گا، نہیں کہے گا مولا میں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے منہ پر مہر لگا دو. منہ پر مہر لگا دی جائے گی. جیسے منہ پر مہر لگائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے اے اس بندے کے جسم، اے ہاتھ بتا اس نے کیا کیا. اس کا ہاتھ کہے گا مولا اس نے فلاں فلاں وقت میں یہ کام کیا ہے. اللہ پیر سے سوال کرے گا اے پیر بتا اس نے کون سا گناہ کیا. اس کا پیر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اللہ اس کی آنکھ سے پوچھے گا اے آنکھ بتا اس نے کیا گناہ کیا. اس کی آنکھ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی گواہی دے گی. اللہ زبان سے سوال کرے گا، اس کی زبان اس کے گناہوں کی گواہی دے گی. اللہ کان سے سوال کرے گا، اس کے کان اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے اب دیکھ تیرا جسم خود تیرے خلاف گواہی دے رہا ہے. تیرا جسم خود کہہ رہا ہے کہ تو نے کس وقت میں کیا گناہ کیا ہے. وہ بندہ اپنے جسم سے کہے گا اے جسم تو نے کیا کیا، میں تو تجھے جہنم سے بچا رہا تھا، میں تو تجھے جہنم سے نجات دلا رہا تھا، لیکن آج تو نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی. جسم کے اعضاء کہیں گے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات جھوٹ نہیں کہیں گے، جو سچ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کو بیان کر دیں گے. ایک انسان کے گناہ کے اتنے گواہ ہوتے ہیں، ایک انسان کے گناہ کے 4 گواہ ہوتے ہیں. اس کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کے گناہوں کی. فرشتے نامہ اعمال لکھنے والے اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے. اس کے اعمال نامہ، اس کی کتاب جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ اعمال نامہ اس کی گواہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ زمین اس کے لیے گواہی دے گی اس کے گناہوں کی.
اللہ اکبر، اتنے گواہ اس کے گناہ کے ہوں گے، اب سوچو کون انکار کر سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے بندو اگر دنیا میں رائی کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو میں تمہیں وہ نیکی تمہارے سامنے بیان کر دوں گا، دکھا دوں گا۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہو تمہارے سامنے آ جائے گی، اگر تم نے رائے کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ برائی بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ رائے کے دانے کے برابر کی نیکی کا حساب، رائے کے دانے کے برابر کے گناہ کا حساب، دونوں کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن کسی بندے کو بخشا نہیں جائے گا، ہر ایک کا مکمل حساب ہوگا۔ الخاریعۃ ما الخاریعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ قاریعہ میں فرمایا قیامت جب آئے گی تمہیں کیا معلوم کہ اس دن انسان کی پریشانی کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کا جب دن آئے گا انسان کی پریشانی کا حال یہ ہوگا کہ وہ بالکل ایک پتنگ کی طرح دیوانہ ہو کر، جیسے پتنگ ہوا میں اڑتی ہے، وہ بالکل دیوانہ ہو کر پتنگ کی طرح کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، کبھی دائیں آئے گا کبھی بائیں آئے گا، کبھی اوپر کی طرف آئے گا نیچے کی طرف آئے گا، اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آج کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا دن ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اتنی سخت ترین اس دن آواز آئے گی، اور ایسی آواز قیامت کے دن ساری کائنات میں گونجے گی کہ ایسی ہیبت ناک آواز کسی نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سمجھ رہے ہو قیامت دور ہے، لیکن رب نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام پر 1400 سال پہلے نازل فرمائی۔ 1400 سال پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب ہے اور لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح پگھلا ہوا تانبا وہ جتنا لال آگ کی طرح نظر آتا ہے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ یہ روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، اور کوئی دوست جتنا بھی قریب دوست ہو اس دن کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ حال پوچھنا تو بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یبصرونہم یود المجرم، کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں، وہ دیکھنے کی تک فرصت نہیں ہوگی۔ ایسی پریشانی ایسی تکلیف کا وہ دن ہوگا، آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں پائے گا۔ اس دن کیا دن ہوگا قیامت کا دن؟ رب فرماتا ہے کہ دنیا میں جو گناہگار آدمی جس نے بڑے مزے سے گناہ کیے تھے، اپنی زندگی میں بڑی عیاشیاں کی تھی، شراب پیے تھے اور بہت سارے گناہ کیے تھے، یہ گناہگار انسان قیامت کا دن جب دیکھے گا، اس کا عذاب جب دیکھے گا، اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کوشش کرے گا، وہ عرض کرے گا فرشتوں سے اپنے رب سے کہ مولا میرا بیٹا ہے، میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کر دوں گا، میری اولاد کو قربان کر دوں گا، اس کو لے لے اور میرے بدلے میں اس کو عذاب دے اور مجھے مولا نجات دے دے، مجھے چھٹکارا دے دے۔ وہ اپنے بیٹے کو پیش کرے گا، عرض کرے گا کہ مولا میرا بیٹا لے لے، میں اپنا بیٹا دینے کو تیار ہوں مگر یہ عذاب سہنے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی بیوی کو پیش کرے گا، مولا اس کو عذاب دے دے، اس کو قربان کر دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ وہ پھر اپنے بھائی کو لائے گا، کہے گا کہ مولا میرا بھائی لے لے، اس کو عذاب دے دے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر دے مگر مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ چھوڑ دے۔ اپنے خاندان کو لا کر پیش کر دے گا، مولا یہ میرا سارا خاندان ہے، یہ خاندان کے اتنے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ مولا اس کو لے لے، ان کو عذاب دے دے مگر مجھے عذاب سے نجات دے دے، میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، سارے خاندان کو ڈال دے، میرے دوست احباب کو ڈال دے۔ مولا ساری دنیا کے لوگوں کو چاہے تو انہیں میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دے مگر مجھے ان تمام لوگوں کے بدلے میں مجھے جہنم سے نجات دے دے، عذاب سے نجات دے دے۔
وہ اتنا سخت ترین دن ہوگا، اتنا ہیبت ناک دن کہ انسان جس اولاد کے لیے دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، جس اولاد کی ایک زخم کو برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے اولاد کے لیے، والدین کے لیے، گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ وہ دنیا میں نہیں کرتا، لیکن جب قیامت کا دن دیکھے گا، قیامت کا عذاب دیکھے گا، تو وہ یہ چاہے گا کہ سب کو قربان کر دوں، سب کو میں جہنم میں اللہ کے حوالے کر دوں، لیکن کسی طرح سے میں جہنم سے بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں۔ اتنا کیسا دن ہوگا وہ غور کرے، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جس وقت انسان کی تکلیف کا یہ حال ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جس دن قیامت کا دن آئے گا تو کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہو جائے گی، ایک ایسی آواز گونجے گی کہ اس آواز سے لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں گے، اور اس دن انسان بھاگے گا، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، دوست کو دیکھ کر بھاگے گا، بہن اپنے بہن کو دیکھ کر بھاگے گی، جتنے خاندان والے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ دنیا میں جن کے ساتھ ساری زندگی گزارا تھا، دنیا میں جن کے سکھ دکھ میں کام آئے تھے، دنیا میں جن کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا تھا، دنیا میں جن کے لیے اپنی مال کی قربانی دی تھی، دنیا میں جن کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، جب وہ لوگ قیامت کے دن نظر آئیں گے تو وہ بندہ انہیں دیکھ کر بھاگے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، یہ سوچ کر کہ آج یہ مجھے دنیا کے احسان یاد کرا کے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، کوئی ایک اچھائی نہ مانگ لے، اگر یہ ایک نیکی مانگ لے گا اس کو میں دے دوں گا، تو پھر کہیں یہ ایک نیکی مجھے کم نہ پڑ جائے، حساب و کتاب میں اگر ایک نیکی میری کم ہو گئی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوتا، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں کہ جس انسان جس دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے وہ کتنا کچھ نہیں کرتا، لیکن وہی دنیا والے جب قیامت کا دن آئے گا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ جب کوئی جا کر پوچھے گا کہ آج صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر مجھے دے دو تو میں جنتی بن جاؤں گا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا، وہ کہے گا جس طرح سے تجھے جہنم کا خوف ہے مجھے بھی وہی صحیح خوف ہے، اگر ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں کم ہو گئی تو کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس لیے میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ یہ کیسا دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر بندے کو صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی، ہر بندے کو یہ فکر ہوگی کہ میں کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں، میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں، کسی طرح میرا حساب، میرا فیصلہ آسان ہو جائے اور اللہ میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو اس دن جب انسان اتنا ترسے گا تو اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے۔ اگر کسی نے دنیا میں کسی کا قرضہ اگر 1 روپیہ 1 درہم کسی نے ادا نہ کیے، قیامت کے دن اس کی 700 باجماعت نمازیں اس بندے کو دے دی جائے گی۔ جو جماعت سے 700 نمازیں اس نے پڑھی ہے، صرف اور صرف 1 روپیہ اگر کسی کا لے لیا واپس نہیں لوٹایا تو جماعت سے پڑھی ہوئی 700 نمازیں اس بندے کے نامہ اعمال میں دے دی جائیں گی۔ جب ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا تو اس وقت 700 بعد جماعت نمازیں کسی بندے کو دے دی جائے تو سوچے کیا حال ہوگا۔ جس نے ہزاروں لاکھوں روپیہ کسی کا لے لیا قرضہ اور ادا نہیں کیا اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا حال ہوگا۔ کتنی نمازیں، 1 درہم 1 روپے کے بدلے میں 700 نمازیں، تو آپ اندازہ لگائیں ہزاروں لاکھوں روپیہ جو کسی کا حق ہو اور اس کا حق مار کر ہم نے اپنے پاس رکھ لیا ہو تو ساری زندگی بھر کی عبادتیں، نمازیں، روزے سب کچھ اسی میں برباد ہو جائے۔ تو دنیا اگر زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں، قیامت کو یاد رکھ کر زندگی گزارے، قیامت کو بھول کر اگر زندگی گزاریں گے تو یقیناً گمراہ ہو جائیں گے، گناہوں کے راستے پر جائیں گے۔ اگر قیامت کو یاد رکھ کر زندگی گزاریں گے تو بندہ بالکل نیکیوں والی زندگی گزارے گا، دینداری زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا، قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ خبروں سے نکل کر اللہ کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے۔ پہلا سور پھونکنے پر جب ساری کائنات جتنی ہوگی وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا، آسمان، زمین، فرشتے، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔
کل من علیہا فان، اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہر چیز کائنات کی فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اس فرشتے کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اب ساری کائنات میں کوئی زندہ نہیں، صرف اللہ کی ذات ایک رہے گی۔ پھر اس کے بعد چند سال گزریں گے، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پھر زندہ کرنا چاہے گا، پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، جب سارے کے سارے مردے اپنے اپنی خبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف چلنے لگیں گے۔ جب وہ اٹھ کر اللہ کی طرف چلیں گے، جو گناہگار ہوگا، جو نافرمان ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی قیامت کو یاد نہیں کیا، آخرت کو یاد نہیں کیا، وہ کیا کہے گا؟ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ وہ گناہگار کہے گا کہ یہ کیا ہے کہ آج میں اپنی خبر سے اٹھ کر کہاں جا رہا ہوں؟ یہ تو قیامت کا دن ہے جس کا ہم قرآن میں ذکر پڑھتے تھے، جو جس کا ذکر ہم زندگی میں سنتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس کے لیے عمل نہیں کیا۔ ہم قیامت کا ذکر تو سنتے تھے، لیکن قیامت کے لیے کبھی تیاری نہیں کی۔ کبھی ہم نے قیامت کے لیے اپنی عبادتوں کو جمع نہیں کیا، نیکیوں کو کبھی جمع نہیں کیا، کبھی اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ہم نے صرف قیامت کا ذکر سنا، چھوڑ دیا، آخرت کا ذکر سنا، چھوڑ دیا، کبھی تیاری نہیں کی۔ وہ گناہگار یہ کہے گا کاش میں دنیا میں قیامت کا ذکر سن کر تیاری کر لیتا، تو آج اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو رہا ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی، میرے نامہ اعمال میں نمازیں ہوتی، عبادتیں ہوتی، لیکن میں نے ان چیزوں کو توجہ نہیں دی۔ لیکن آج کیا حال ہوگا؟ آج تو میری بربادی ہے۔ وہ اپنی بربادی کو یاد کر کے آنسو بہائے گا، روئے گا کہ سوچ کر کاش دنیا میں جب سنا تھا اسی وقت میں عمل کر لیتا تو میرے لیے کامیاب ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا جو منظر ہے ہمیں حضور نے بتایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت کا جو منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جو کچھ دیکھا، حضور نے، ہم تو صرف حضور سے سنے ہیں، مگر حضور کو اللہ نے سب کچھ بتایا ہے۔ غیب کی ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہے۔ خبر میں کیا حال ہوگا، قیامت میں کیا حال ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بات حضور کو بتائی، اور حضور کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک اس کا ذکر پہنچایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو سناتے تھے کہ قیامت کیا ہے، تو صحابہ کرام کے دل و دماغ میں قیامت کا اثر اتنا ہوتا تھا، وہ اپنی زندگی میں یہ سوچتے تھے کہ کہیں قیامت ہمارے زندگی میں نہ آ جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں بتاتے تھے، حضور کی باتیں دل میں ایسے اتر جاتی تھی کہ انہیں قیامت کا اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا تصور تک نہیں کیا۔ قیامت کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے، بندہ اتنا عبادت کا پابند ہوتا ہے۔ قیامت کا یقین اگر دل میں مضبوط نہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین دل میں مضبوط نہ ہو، تو اس بندے کو عبادتیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ عبادتیں صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سوچے گا اب میں عبادتیں کروں گا تو تکلیف ہوگی۔ اس کو یہاں کی تکلیف بڑی نظر آتی ہے۔ جس کو قیامت کی تکلیف معلوم ہو گئی، اس تکلیف کے آگے دنیا کی تکلیف تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو قیامت کی تکلیف کو نہیں جانتا، اسی کو دنیا کی تکلیف بہت بڑی نظر آتی ہے۔ جو قیامت کی مصیبت کو جان لے، دنیا کی مصیبتیں قیامت کی مصیبت کے ایک خطرے کے برابر نہیں۔ ساری دنیا کی تکالیف کو جمع کر لے تو قیامت کی تکالیف کے ایک خطرے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ کیا دن ہے، وہ آخرت کا دن کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے۔ اللہ تبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام عثمان بن مظعون ہے، ان کا انتقال ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ کے چند صحابہ کرام بھی وہ بھی مدینہ تشریف لائے، اور ان میں سے سب سے پہلے مکہ سے آئے ہوئے مدینہ میں صحابہ میں جن کا سب سے پہلے انتقال ہوا، ان کا نام عثمان بن مظعون ہے۔ جب اس صحابی رسول کا انتقال ہوا، حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے انتقال پر حضور نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، حضور نے ان کی پیشانی کو چوما، اور غم سے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے انتہا حضور رونے لگے۔ تو ایک خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اس خاتون نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا، کیونکہ مصطفیٰ نے تمہاری پیشانی کو چوما ہے، حضور نے تمہاری پیشانی کو چوما ہے، اب تم جنتی ہو۔
اور حضور کی تمہاری اتنی محبت ہے حضور سے، اور حضور کی اتنی محبت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری قبر میں جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو، کیا یہ خبر کا سفر اتنا آسان ہے؟ قیامت کا سفر کیا اتنا آسان ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ لا ادری، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ حضور نے فرمایا اتنا آسان مت سمجھو، خبر کو اتنا آسان مت سمجھو، جنت کو اتنا آسان مت سمجھو، قیامت کو اتنا آسان مت سمجھو، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ اسی دن معلوم ہوگا کہ تمہارے حق میں کیا فیصلہ ہے، تم کیا ہو، تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، تمہارے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے یہ اسی دن تمہیں پتا چلے گا۔ تم اتنا آسانی سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ جنتی ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جن صحابہ کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کو جنت کا وعدہ کر دیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی، حضور فرماتے ہیں اللہ نے بشارت تو دے دی لیکن اس کے باوجود قیامت کا جو دن ہے وہ بڑا ہی ہیبت ناک ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ دن عام دنوں کی طرح ہے، یہ نہ سوچنا کہ اس دن میں کوئی معمولی سا فیصلہ ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس دن کس کے حق میں کیا ہوگا، کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس دن کا فیصلہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جب صحابہ کے تعلق سے حضور یہ فرما رہے ہیں تو سوچے ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو چند دیہات کے صحابہ اکرام حضور سے ملاقات کے لیے بہت زیادہ مسجد نبوی میں آ گئے۔ جب بہت زیادہ ہجوم ہوا تو گرمی بڑھنے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی حضور کو پسینہ آ گیا، پسینے سے حضور تر ہو گئے۔ تو جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے جو لوگ باہر سے دیہات سے خلیے سے آئے تھے ان لوگوں کو دور ہٹایا، کہا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، اتنا ہجوم ہو چکا ہے کہ آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں۔ جب دور ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں جا کر حضور کو بہت تکلیف ہوئی، بہت جلال آیا کہ ان لوگوں کے آ کر مسجد نبوی میں بیٹھنے سے حضور کو کافی گرمی ہوئی، تکلیف ہوئی، تو آپ کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نکل گئی۔ حضور نے ان کے حق میں بد دعا کر دی، کہہ دیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنا سخت پسینہ اور گرمی کے دنوں میں یہ لوگ اتنا ہجوم کر دیے کہ ان کی وجہ سے حضور کے جسم مبارک سے پسینے کے خطرات نکلنے لگ گئے۔ تو جب حضور نے بد دعا کی تو تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا چلا کہ آپ اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا کہ اے مالک و مولا، مجھ سے اگر تیرے کسی بندے کو تکلیف پہنچے تو مولا مجھے سزا مت دینا۔ یہ نبی دعا مانگ رہے ہیں، بس ایک زبان سے لفظ نکلا کہ جن لوگوں نے مسجد نبوی میں آ کر اتنا ہجوم کیا، جن کی وجہ سے حضور کو پسینہ آیا، حضور نے بس اتنا ان کے حق میں کچھ بد دعا کہہ دی، لیکن پیچھے ہی آخرت اور قیامت کا اتنا خوف حضور کے دل میں تھا کہ فوراً حضور نے دعا کی، عرض کیا کہ مولا میرے بد دعا سے تیرے بندے کو اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو مولا مجھے قیامت کے دن سزا مت دینا۔ اور حضور کا مقام کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس نبی کے صدقے میں ساری گناہگار امت بخشی جائے گی، ساری گناہگار امت جو قیامت کے دن جس نبی کے صدقے میں جنت میں جائے گی، وہ نبی بس زبان سے ایک بات نکلنے پر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کر رہے ہیں کہ مولا قیامت کے دن مجھے سزا مت دینا۔ تو سوچے جب نبی کا اتنا خوف ہے قیامت کو لے کر، ہم جیسے گناہگار امتیوں کو قیامت سے کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا قیامت کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات، حضور آپ کے سر مبارک میں کچھ سفید بال آ گئے، حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ یہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں، حضور آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے سر میں کچھ سفید بال میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ جو سفید بال نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں جب میں
قرآن کے چند سورے پڑھتا ہوں، اس میں سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ ہود ہے، سورہ عما یتساءلون ہے، سورہ اذا الشمس کوورت ہے. یہ تمام سوروں میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے. جب میں یہ سورے پڑھتا ہوں، قیامت کے خوف سے، قیامت کی گھبراہٹ سے، قیامت کے غم سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. یہ نبی فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بھی یہ قرآن میں یہ سورتیں پڑھتے ہیں مگر ہم غافل ہیں، ہم غفلت سے پڑھتے ہیں. ہمیں قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں، آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں. جب حضور پڑھتے تھے تو قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر دل میں اتنا ہوتا تھا کہ اس خوف سے حضور کے سر مبارک کے بال سفید ہو جاتے تھے. قیامت کے ڈر سے، قیامت کے غم سے، قیامت کے خوف سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک دن بعض نمازوں میں حضور یہ دعا کرتے تھے کہ مولا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مولا میرا حساب آسان کر دے. یہ حضور دعا کر رہے ہیں کہ مولا حساب آسان کر دے. ارے قیامت کے دن حضور کے صدقے میں تو مولا ہزاروں گناہ گاروں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. کئی سارے گناہ گار جنہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ قیامت کے جنت میں داخل فرمائے گا. حضور دیکھیے امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. امت کو بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر جب آسان حساب کی دعا مانگ رہا ہوں، تم امتی ہو کر اپنے آسان حساب کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اب آسان حساب کی دعا حضور بار بار کہہ رہے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، مولا میرا حساب آسان فرما دے، مولا میرا حساب آسان فرما دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے پوچھا کہ حضور آسان حساب کیا ہے؟ قیامت کے دن آسان حساب کس کا ہوگا، مشکل حساب کس کا ہوگا؟ آپ ہمیں سمجھائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه انه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة حلقا. حضور نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کا نامہ اعمال دیکھا، نام اعمال وہ کتاب ہے جس کتاب میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں. اللہ قیامت کے دن جب نام اعمال کھولے گا اور جس کسی بندے کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، دیکھ کر اگر اللہ یہ فرما دے کہ اس بندے کو آگے جانے دے دو، اس بندے کا حساب ہو گیا، اللہ نے ایک مرتبہ دیکھ کر نظر پلٹا لی، تو حضور فرماتے ہیں سمجھ جاؤ اس کا حساب آسان ہو گیا. اللہ جس بندے کا عمل نامہ دیکھا اور اس سے سوال نہیں کیا، صرف دیکھ کر نظر ہٹا لی اور کہہ دیا اس کو جانے دو، تو سمجھ جاؤ اس کا حساب آسان ہو گیا. اور مشکل حساب کیا ہے؟ ومن نوقش الحساب یومئذ عائشۃ حلقا. حضور نے فرمایا اے عائشہ، جس بندے کا نامہ اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ اگر اس سے پوچھ لے اے بندے یہ تو نے کیوں کیا، اگر اتنا سوال ہو گیا، اب سمجھ جاؤ وہ بندہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، وہیں پر وہ برباد ہو گیا. اللہ جس بندے سے ایک سوال پوچھ لے کہ یہ تو نے کیوں کیا، اس سے سوال ہو گیا تو سمجھ جاؤ اس کے لیے مشکل حساب شروع ہو گیا. یہاں سے سخت ترین حساب اس کا ہوگا. یہ کس کے لیے ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسان حساب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں اے امتیوں، اللہ سے ہمیشہ آسان حساب کی دعا مانگا کرو. آسان حساب اگر ہوا سمجھ جائیے کامیاب. اگر اللہ سوال کرنے پر آ جائے، کسی بندے میں وہ جرت نہیں جو اللہ کے سوالوں کا جواب دے. اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے، کسی بندے میں وہ جرت نہیں جو اللہ کو حساب دے سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آسان حساب ہر ایک کا نہیں ہوتا، خدا اپنے خاص بندوں کا ہی آسان حساب لیتا ہے. تو جو بندہ اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے اس کا حساب آسان ہوتا ہے، اور جس کی زندگی دنیا کے لیے گزرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کا حساب مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی کہ اے مالک و مولا، جو میری امت میں جنہوں نے بتوں کی عبادت کی، جو گناہ کیے، گمراہ ہو گئے، مولا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ میرے نہیں ہے. اور جنہوں نے میری اتباع کی، میرے حکم کو مانا، میری فرما برداری کی، میری پیروی کی، وہی میرے ہیں، وہ میری جماعت ہے. جس نے نافرمانی کی مولا ان کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں. جو گناہ گار ہے ان کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں. تو جو چاہے ان کے ساتھ فیصلہ کر، چاہے انہیں عذاب دے، چاہے انہیں بخش دے، یہ تیرا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہی دعا کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی. فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. فرمایا کہ مولا میری امت میں
تو اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو جس کو چاہے عذاب دے، اگر تو معاف کرنا چاہے تو رب ہے، تو جس کو چاہے معاف کر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب حضور علیہ السلام نے دونوں کی دعا حضور پڑھتے ہیں نماز میں، رات کے وقت میں تہجد میں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دونوں انبیاء اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ بندے تیرے ہیں، جو نافرمان ہے انہیں عذاب دینا، معاف کرنا، یہ تیرا معاملہ ہے، اور جو نیک ہے، ہم پر ایمان لائے، ہماری اتباع کی، پیروی کی، وہ ہمارے ہیں، وہ ہماری جماعت ہے، مولا انہیں بخش دے۔ ہر نبی اپنے اتباع کرنے والوں کی اور اپنے احکامات پر چلنے والوں کی دعا کر رہے ہیں، گناہگاروں کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، مولا چاہے عذاب دے یا جو چاہے کر۔ مگر حضور علیہ السلام یہ دو آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان دو انبیاء نے گناہگاروں کو تیرے حوالے چھوڑ دیا، مگر میں اپنی امت کے گناہگاروں کو تیرے حوالے نہیں کرتا، بلکہ ان گناہگاروں کی آج تیری بارگاہ میں شفاعت کی دعا مانگتا ہوں۔ حضور ساری رات یہی آیت پڑھتے گئے، ساری رات اسی آیت کو دہراتے گئے، روتے گئے، ان تعذبہم فانہم عبادک، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ساری رات آقا علیہ السلام ایک ہی آیت دہراتے رہے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر یہی آیت پڑھتے۔ ایک صحابی رسول نے جب یہ دیکھا عرض کیا کہ حضور آپ ساری رات یہ دعا کر رہے ہیں، یہی پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی ہے، میں نے عرض کیا کہ مولا تمام انبیاء نے گناہگاروں کے لیے اپنی مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا نہیں مانگی، لیکن میں مولا تیری بارگاہ میں اپنے ہر ایک گناہگار امت کے لیے شفاعت کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جب قیامت کا دن آئے گا آپ کو شفاعت کا وہ مقام عطا کروں گا کہ آپ جس گناہگار کے حق میں شفاعت کریں گے اس گناہگار کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ آپ کی شفاعت ہر گناہگار کے حق میں قبول کروں گا، آپ کی شفاعت ہر نافرمان کے حق میں قبول کروں گا۔ یہ آقا علیہ السلام ہے جو ہماری شفاعت کی فکر کرے، اور ہم امتی ہو کر اپنے حضور کا کسی قسم سے ہم حضور کی نہ اطاعت کریں، نہ حضور کی فرما برداری کریں، نہ اپنے نبی سے دلی عقیدت اور محبت۔ آج ہمارا کچھ نہیں ہے۔ جس نبی نے راتوں میں اٹھ کر امت کو اپنی تہجد میں یاد رکھا، جس نبی نے راتوں میں اٹھ کر امتی امتی کہہ کر آنسو بہاتے ہوئے گزارے، لیکن آج وہ امتی اپنے نبی کو بھلایا ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے، اٹھ کر حضور فرماتے اپنے صحابہ سے، سارے گھر والوں سے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، فرماتے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے گھر والوں، اٹھو اللہ کی یاد کرو، اٹھو اللہ کا ذکر کرو، اٹھو نماز تہجد کی پابندی کرو۔ اور حضور فرماتے جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت ان قریب آ رہی ہے، قیامت ان قریب آ رہی ہے۔ پھر حضور فرماتے قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن موت پورے سامان کے ساتھ تیار کھڑی ہوئی ہے، پوری تیاری کے ساتھ موت تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور تم سو رہے ہو۔ اٹھو فوراً اپنی موت کی تیاری کر لو، اپنے آخرت اور قیامت کی تیاری کر لو۔ حضور اس طرح کہہ کر تہجد کے وقت میں صحابہ کو بھی اٹھاتے، اپنے گھر میں جتنی خواتین ہیں ساری خواتین کو بھی حضور اٹھاتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ سے جو کچھ میں نے دیکھا اگر تم نے نہیں دیکھا، اللہ نے جو مجھے دکھایا ہے، جو اللہ نے جو عذابات، قیامت کا منظر، آخرت کا منظر، آخرت کی فکر، جو اللہ نے مجھے قیامت کا جو منظر دکھایا اللہ نے وہ تمہیں نہیں دکھایا، جو میں نے سنا وہ تم نے نہیں سنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، آسمان پر ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہر مقام پر 7 آسمانوں میں فرشتے اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہے ہیں، آسمان بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے، فرشتے سجدوں میں اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، آسمان اس حالت میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تم ساری زندگی روتے رہو گے، تم بستروں پر نہیں سو گے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گر گرا کر دعائیں مانگتے رہو گے، اور اپنے گھر چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم وہ دیکھ لو
جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو آوازیں جو باتیں مجھے سنائی ہے، اگر تم سن لو نہ تم کھا سکو گے، نہ تم پی سکو گے، نہ بستروں پر آرام کر سکو گے، بلکہ تم اپنا گھر چھوڑ کر، آبادی چھوڑ کر جنگلات کی طرف نکل جاؤ گے۔ یہ قیامت اور آخرت کا اتنا خوفناک منظر ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ قیامت تو جس وقت قائم ہونا ہے اس وقت تو ہو کر رہے گی، لیکن جس انسان کی موت جس وقت آ گئی اس کے لیے وہی دن قیامت کا دن ہے۔ ہر انسان کے لیے اس کی موت جیسی آ گئی وہ دن اس کے لیے قیامت ہے، اس کے لیے وہی دن قیامت ہے۔ قیامت تک جو زندہ رہے گا وہ اس منظر کو دیکھے گا، لیکن جو دنیا سے رخصت ہونے والا بندہ جب سمجھے کہ اس پر سکرات لگ گئی، اب قیامت اس کی شروع ہو گئی، وہاں سے اس کی قیامت ہے جب سے سکرات لگ جائے۔ حضور علیہ السلام نے کیا پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جب تیز ہوائیں بھی چلتی تھی، صحابہ کرام کو یہ خوف ہوتا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تیز ہوائیں چلے گی۔ صحابہ کرام کو اتنا ڈر ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ ہوائیں تیز چل رہی ہے تو کہیں آج کا دن قیامت تو نہیں ہے، وہ ڈر سے مسجد نبوی میں بھاگ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سفر کے دوران صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ حضور سے پیچھے دور ہو گئے ہیں، حضور نے بلند آواز سے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ آیتیں پڑھی تو صحابہ حضور کے قریب آ گئے، عرض کیا کہ حضور آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ آیتیں کیا ہے، آپ ہمیں سمجھائیں، یہ کون سی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ جس دن تم اس قیامت کے دن کو دیکھو گے، جیسے سور پھونکا جائے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنی اولاد کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ جیسے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا کہ ایک حاملہ خاتون کا حمل اس کے پیٹ سے نیچے گر جائے گا، اور جیسے سور پھونکا جائے گا، حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوگا، ایک لقمہ اٹھایا ہوا ہوگا، اس کا لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہیں پر رک جائے گا، وہ قیامت کی آواز سن لے گا، اور اتنا ڈر اتنا خوف ہوگا کہ ایک انسان دکان میں بیٹھا ہوا ہوگا، ایک کپڑے کی تھان کھولے گا، اور جیسے ہی کھولے گا قیامت قائم ہوگی، وہ کپڑے کی کھلی ہوئی تھان کو بند نہیں کر پائے گا۔ وہ آواز جو سور کی ہوگی اتنی ہیبت ناک اور اتنی خوفناک ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ان کے دل دہلنے لگ جائیں گے، اور وہ کانپنے لگیں گے، اور انہیں ایسے لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اللہ فرمائے گا کہ سارے کے سارے نشے کی حالت میں ہوں گے۔ جیسے انسان نشے میں جس طرح اس کی حالت ہوتی ہے، وہ سور کی آواز قیامت کا ذکر سن کر، قیامت کا دن دیکھ کر اس کی حالت نشے کی طرح ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ نشہ نہیں ہے، وہ خوف ہے، وہ گھبراہٹ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ذکر کیا، صحابہ کرام حضور سے عرض کرنے لگے کہ آقا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کے لیے کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس دن آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آدم، سارے انسان تمہاری اولادیں ہیں، جہنم تیار ہے، اب اپنی اولادوں کو بھیجو، انسانوں کو بھیجو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ مولا کتنے لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں 999 پر 9 جہنم کی طرف بھیجو، ایک جنت کی طرف بھیجو۔ یہ اللہ کا جو حکم ہوگا، یہ اس دن میدان محشر میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، اگر وہ اسی دن کوئی پیدا ہوا بچہ بھی ہوگا، اللہ کا یہ حکم سن کر وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ بوڑھا انسان کب ہوتا ہے؟ بال سفید، یہ بوڑھا ہونا یہ غم سے، تکلیف سے، ہیبت سے، ڈر سے، گھبراہٹ سے، جب اللہ یہ فرمائے گا میدان محشر میں کہ آج 1000 انسانوں میں سے ایک جنت جائے گا، 999 یہ جہنم جائیں گے، یہ حکم سن کر، اللہ کا فیصلہ سن کر، اس دن پیدائش کے ایک دن کا بچہ بھی ہو، اللہ کا یہ حکم سن کر اسی دن وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اتنا خوف، اتنی ہیبت، ہر بندہ سوچے گا کہ ایک جنت میں اور 999 جہنم میں
تو ہر ایک کو یہ فکر لگے گی کہ آج اس بندے کا نام کہ جنتیوں میں ہے یا جہنمیوں میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہیبت اور اتنا خوف قیامت کا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے کہ جیسے کوئی کتاب کے ورق کو لپیٹتا ہے، کتاب کے صفحے کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے تم کتاب کے ورق کو لپیٹتے ہو اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ اور کما بدأنا اول خلق نعید، کائنات بننے سے پہلے، زمین آسمان بننے سے پہلے جیسے تھی ہم اس کو ویسے ہی بنا دیں گے، ویسے ہی بنا دیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ رب نے فرمایا سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگ جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، خبریں کھول دی جائیں گی، ہر ایک انسان خبر سے باہر آنے لگ جائے گا، اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، اور ہر انسان جب قیامت کا دن دیکھے گا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ انسان کی طرح چلنے لگ جائیں گے، روئیں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ماں باپ بیٹے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بیٹا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا، بھائی بہن کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی، بہن بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، کوئی خاندان والا، کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان والا کسی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک یہ سوچے گا آج کے دن اللہ اس کے حق میں کیا جہنم کا فیصلہ کرتا ہے یا جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اتنا عظیم دن، اتنا خوفناک ہیبتناک دن ہے جس دن کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں کئی سارے صورتوں میں اس کا ذکر فرمایا، کئی ساری صورتیں ابتدا سے انتہا تک رب نے قیامت کا، آخرت کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں آخرت کا خوف اتنا تھا، آخرت کا ڈر اتنا تھا کہ وہ اگر کسی ایسی چیز کو بھی کھا لیتے کہ جس میں شک ہوتا اس کو فوراً خے کر کے باہر نکالتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کچھ نہ کچھ آپ کے کھانے کے لیے لا کر دیتا تھا۔ وہ ایک دن کوئی چیز کھانے کی لا کر اس نے رکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت بھوک لگ رہی تھی، آپ نے کھا لیا۔ غلام آیا، کہنے لگا کہ حضور جب بھی میں کچھ لاتا ہوں آپ کھانے سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ جو تو لایا ہے یہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے، یہ کہاں سے خریدا ہے، یہ کس جگہ سے لایا ہے، آپ پوچھ کر کھایا کرتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے آپ نے کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت سخت مجھے بھوک لگی تھی اور اسی لیے میں نے تجھ سے پوچھا نہیں، کھا لیا، اب بتا یہ تو کہاں سے لے کر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں اسلام نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں کافر تھا تو کافروں کے بتوں کے چند منتر مجھے معلوم تھے، بتوں کے نام لے کر وہ بتوں کے کچھ نام لیتا تھا، بتوں کے کچھ منتر پڑھتا تھا۔ تو جب میں اپنے کافر ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتوں کا نام لو تو میں ان کے ساتھ جا کر بتوں کا نام جب میں پڑھنے لگا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ رقم دوں گا، لیکن اس وقت مجھے کچھ نہیں دیا، میں اسلام لے کر آ گیا۔ آج انہوں نے مجھے بلایا، آج ان کے گھر میں ایک خوشی کا موقع تھا، انہوں نے ایک کھانا بنایا تھا اور اس وقت میں بتوں کا نام لے کر جو میں نے پڑھا تھا اس کے بدلے میں آج یہ کھانا مجھے دے کر بھیجے۔ میں آپ کو بتلانے والا تھا، آپ نے مجھے نہیں پوچھا، اس لیے میں خاموش رہ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا تو نے میری دنیا آخرت دونوں برباد کر دی، بس چند لقمے آپ نے کھائے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اس ایک لقمے کو نکالنے لگے۔ اب اتنی کوشش کر رہے تھے، جب بھوکے پیٹ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو باہر نہیں آتی، اب آپ انگلیاں ڈال کر ایک لقمہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کئی کوشش کر لی، آپ نے خے کر لیے مگر نکلا نہیں۔ آپ کے چند ساتھیوں نے کہا کہ آپ پانی پیجئے، پانی پینے کے بعد ہو سکتا ہے لقمہ باہر آ جائے۔
آپ نے بہت زیادہ پانی پیا اور پھر آپ نے اپنی انگلیاں ڈال کر بڑی تکلیفوں کے ساتھ وہ ایک لقمہ جو پیٹ کے اندر گیا تھا آپ نے اس کو خے کر کے باہر نکالا، ایک لقمہ نکال دیا۔ آپ کے جو دوسرے صحابہ ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایک ہی لقمہ تو تھا، اس ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اس ایک لقمے کو پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان دینے بھی پڑ جائے تو میں اپنی جان بھی دے دیتا، مگر یہ ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر رکھنے کو میں تیار نہیں ہوں، یہ ایک لقمہ میرے پیٹ کے اندر رہے میں تیار نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو انسان کا جسم حرام غذا سے جو پلتا ہے اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ میں جلاتا ہے۔ حرام کمائی سے پرورش پانے والا جسم وہ صرف جہنم کی آگ کا مستحق ہے۔ یہ حلال اور حرام کا فرق دیکھیے، ایک لقمہ آپ نے کھایا اور اس کو اتنا کوشش کر کے اتنی محنت سے نکالا کہ اگر جان بھی جائے تو پرواہ نہیں، مگر حرام کا ایک لقمہ جسم کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ ان کے ذہنوں میں اتنا خیال، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں؟ آج ہمارے دلوں میں حلال اور حرام کا اتنا فرق کیوں نہیں؟ وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ان کے دلوں میں قیامت اور آخرت کا ایمان مضبوط تھا، انہیں یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن آج ہم زبان سے کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، مگر دل میں یقین نہیں ہے۔ اگر دل میں یقین ہو جائے انسان بھوکا مر جائے گا، حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اترنے نہیں دے گا، وہ اپنی زندگی قربان کر دے گا، وہ مر جائے گا مگر کبھی حرام کی غذا کو اپنے پیٹ کے اندر جانے نہیں دے گا۔ اور جس کو صرف آخرت زبان پر ہو وہ یہ کہے گا کہ نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہے اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کہہ کر جو گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ معافی اس کی ہوتی ہے جو غلطی سے گناہ کرے، جو جان بوجھ کر یہ کہے کہ معاف کرنے والا تو اللہ ہے، چلو یہاں پر جتنا جوے سے کما سکتے ہو کما لے، سود سے کما سکتے ہو کما لے، حرام طریقے سے کما سکتے ہو کما لے، ناجائز طریقے سے کما سکتے ہو کما لے، جو عیاشی کر سکتے ہو کر لے، شراب بھی پی لے، زنا بھی کر لے، ہر قسم کا عیش جو کرنا ہے کر لے، معاف کرنے والا اللہ ہے۔ یہ خیال رکھ کر جو بندہ گناہ کرے گا اس کو سوائے جہنم کے عذاب کے اور کچھ نہیں ملتا۔ معافی کس کو ملتی ہے؟ جو انجانے میں گناہ کرے، جو جان بوجھ کر گناہ کرے، اس کے لیے عذاب جہنم ہے۔ آج آخرت کا یقین، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف ہمارے دلوں سے دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، خبر کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، ہم اس زندگی کے تعلق سے کبھی سوچتے بھی نہیں، کبھی ذہن میں خیال لاتے بھی نہیں، اور دن بدن ہماری توجہات اسی دنیا کی جانب ہوتی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس مہینے کے 22 دن تو گزر چکے، لیکن سوچے اس 22 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ ان 22 دنوں میں رحمت کا عشرہ آیا، ان 22 دنوں میں مغفرت کا عشرہ آیا، ان 22 دنوں میں جہنم سے نجات کا عشرہ گزر رہا ہے، تاخراتیں آ رہی ہے۔ ہم نے کیا ایسا عمل کیا جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں؟ ہماری کتنی نماز تراویح ہو رہی ہے، ہماری کتنی نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، کتنی تہجد کی پابندی ہو رہی ہے، کتنی روزوں کی پابندی ہو رہی ہے۔ رمضان آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، لیکن نہ آنے کا خیال ہے، نہ جانے کا غم ہے، نہ جانے کا افسوس، نہ آنے کی خوشی۔ رمضان کب آیا کب گیا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی غفلت ہے، یہ کس طرح کی غفلت ہے۔ رمضان کے دنوں میں عام دنوں میں کچھ فرق نہیں، عام دنوں میں جو کام کر رہے ہیں رمضان میں بھی وہی کام کر رہے ہیں، دونوں دنوں میں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ ارے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہماری آخرت اور خبر سنوارنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے کو کھانے میں لگا دیا، ہم نے اس مہینے کو گھومنے میں لگا دیا، ہم نے اس مہینے کو شاپنگ میں لگا دیا، ہم نے اس مہینے کو کپڑے خریدنے میں لگا دیا، جوتے خریدنے میں لگا دیا، گھر والوں کی شاپنگ میں لگا دیا۔ سارا مہینہ رمضان کا شروع سے لے کر انتہا تک کھانے پینے شاپنگ کے سوا اور کچھ نہیں یاد آتا۔ کتنی مرتبہ ہم نے اس مہینے میں تہجد پڑھی، کبھی سوچا آپ نے؟ کتنے قرآن ختم کیے، کتنی خیرات کی، کتنا صدقہ کیا،
کتنا تسبیح پڑھی، کتنا ذکر کیا، کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے روئے، کتنا گر گرائے، کتنی مرتبہ توبہ کیے، کبھی کچھ کیا؟ کبھی نہیں ہے۔ اب رمضان میں ہی نہیں کیا تو عام دنوں میں کیا کریں گے؟ رمضان میں ہی جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں روئے نہیں، گر گرائے نہیں، تو ابھی کب کرے گا؟ تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک اب بس چند دن بچ چکے ہیں، بس ایک ہفتہ رمضان کا رہ چکا ہے، اس ایک ہفتے کو کم از کم اس کو تو عبادت میں لگائے۔ جتنے دن گزر چکے، لیکن جتنے ہیں اتنے دن کو تو عبادت میں لگائے۔ تاخرات میں 2 تاخراتیں گزر گئی، ابھی 3 تاخراتیں بچ گئی ہیں، 3 تاخراتیں رہ گئی ہیں، تو لہٰذا یہ جو بچی ہوئی تاخراتیں ہیں کم از کم ان تاخراتوں میں تو عبادت کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لے، اپنی بخشش کا سامان تیار کر لے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج تو تاخرات نہیں، بروز ہفتہ کل تاخرات ہے۔ کل انشاءاللہ اس مسجد میں جو اذان ہوگی عشاء کی وہ 8:30 بجے اور 9 بجے عشاء کی جماعت قائم ہوگی، 9 سے 10 تک تراویح اور عشاء کی جماعت مکمل ہو جائے گی، 10 سے 11 تک بیان رہے گا، اور پھر 11 سے قرآن پاک کی تلاوت نماز تہجد میں پڑھی جائے گی۔ اور بروز ہفتہ جو تیسری تاخرات ہے اس میں آدھا قرآن پاک ہم مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اتوار کا ایک دن تاخرات نہیں، پھر پیر کے دن 27ویں ہے، 27ویں تاخرات ہے، اور یہ جو 27ویں ہے اس دن عشاء کی جو اذان ہوگی 9:30 بجے ہوگی، اور جماعت جو قائم ہوگی وہ 10 بجے جماعت قائم ہوگی، 10 سے 11 تک تراویح مکمل ہو جائے گی، عشاء مکمل ہو جائے گی، 11 سے لے کر 12 تک بیان ہوگا، پھر 12 سے نماز تہجد قائم ہوگی، اور اس نماز تہجد میں بھی ہم آدھا قرآن پاک مکمل کریں گے۔ تو ہفتہ اور پیر یہ 2 تاخراتوں میں ایک قرآن پاک مکمل ہوگا۔ جنہیں نماز تراویح میں سننے کا موقع نہیں ملا ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ بروز ہفتہ بروز پیر یہ 2 تاخراتوں میں آپ شامل ہوں اور ایک قرآن پاک مکمل آپ سنیں۔ یہ نماز تہجد میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد پیر کا دن 27ویں ہو جائے گی، اس کے بعد منگل کا ایک دن تاخرات نہیں ہوگی، چہارشنبے کے دن تاخرات رہے گی۔ چہارشنبے کے دن جو عشاء کی اذان ہے وہ 8:15 بجے جماعت 8:30 بجے قائم ہوگی، اور 8:30 بجے سے جو ہے اسی دن جو آخری تاخرات ہے نماز تراویح کی 20 رکعت میں ہم ایک قرآن پاک ایک رات میں مکمل کیا جائے گا۔ نماز تراویح کی جو کہ کس دن آ رہی ہے؟ بروز چہارشنبہ، آخری تاخرات جو آ رہی ہے 8:30 بجے جماعت قائم ہوگی، 8:30 بجے سے ہم قرآن پاک شروع کریں گے، اور قریب سحری کے وقت تک ایک قرآن پاک ایک رات میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ابھی 3 تاخراتیں ہیں، ان 3 تاخراتوں میں 2 قرآن پاک سننے کا موقع ہے، تو آپ یہ ہفتے سے لے کر چہارشنبے تک 3 تاخراتیں آئیں گی، ان 3 تاخراتوں میں ہفتہ، پیر اور چہارشنبہ، ان 3 تاخراتوں میں آپ ضرور شرکت فرمائیں، اور 2 قرآن پاک اور آپ کے سننے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ہماری یہ عبادت پسند آ جائے، اس کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت و بخشش فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا ماہ رمضان کی تاخراتوں میں مولا تیرا کلام سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ باقی جو 3 تاخراتیں ہیں مولا ان 3 تاخراتوں میں مولا ہمیں عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ بھی ہم عبادت کر رہے ہیں مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما، اس کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔